حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يا رب لك الحمد والملك والكبرياء والجبروت. سبحان الله سبحان الله. الحمد لمن له الملك والمدح والثناء والملكوت. الذي له الخلق والملك والناسوت واللاهوت. صلاة وسلاما على من له سيادة المخلوقات. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه سيد الخلائق والمخلوقات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نراك من المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل و انعام اور احسان کے ساتھ رمضان المبارک کی
29ویں شب جو اس احتمال کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی شب ہو، اس شب میں اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کی تکمیل جو بذریعہ نماز تراویح ہوئی ہے، اس پر نور اور پر مسرت موقع پہ قرآن مقدس کی تعلیمات کے متعلق اور سید الانبیاء فخر الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور آپ حضرات کو ایسی مذہبی دینی اصلاحی گفتگو سننے کا موقع بھی اللہ نے فراہم کیا ہے۔ دنیا کے اس پرفتن پرآشوب اور غیر گزرے دور میں قرآن مقدس جیسی لاریب بے عیب کتاب کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا، محبت دل لگی کا، سننے سنانے کا، سمجھنے سمجھانے کا اور اس پہ عمل پیدا ہو کے اپنی اصلاح کرنے کا جس انسان کو موقع مل جائے وہ کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ یقیناً وہ رب کریم اپنی کلام قدیم اسے عطا فرماتے ہیں جس پہ وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور اس کلام عظیم اور قدیم کی خدمت بھی اللہ اس عظیم انسان سے لیتے ہیں جس انسان کی اس محنت اور کوشش اور خدمت کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ یقیناً اپنی قسمت پہ، اپنے مقدر اور نصیب پہ خوش ہو جانا ہی خوش نصیبی کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ انسان جو رب کی تقدیر پہ راضی ہو جائے، اپنے نصیب پہ خوش ہو جائے، وہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال والو۔ میرے مولا نے مجھے جس حال پہ رکھا ہے، جس کیفیت میں رکھا ہے، علی اسی حال میں اپنے مولا پہ راضی ہے۔ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب انسان وہ ہے جنہیں اللہ نے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے مقدر اور نصیب پہ رشک کرنے کو دل کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور جب انسان ڈھانچے میں تھا، ایک مجسمے میں تھا، اس میں روح نہیں تھی، تو اس وقت تک اللہ نے ملائکہ کو کچھ نہیں کہا،
جب روح ڈل گئی اور روح پھونک دی گئی تو فرما اسجدوا لآدم، اب میرے آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ یا تو یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ کر لو، یا یہ ہے کہ تعظیم کا سجدہ کر لو، یا یہ ہے کہ سجدہ اسے کرو آدم کو قبلہ تصور کرتے ہوئے۔ جس طرح ہم بیت اللہ کو قبلہ بنا کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کا ہوتا ہے مگر سمت قبلے کی ہوتی ہے، اس میں قبلے کی عظمت اور عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس وقت اشرف المخلوقات بنا کے تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر فرمایا ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پہ، ماحول میں بہت جلدی بدل جاتا ہے۔ اب جنت کا ماحول نہیں، عرش کا ماحول نہیں، آسمانوں کا ماحول نہیں، ملائے اعلیٰ اوپر کے جہان کا ماحول نہیں، اب میرے آدم زمین پہ آئے ہیں۔ زمین کا مزاج اور ہے، اس کا ماحول اور ہے، اس کے اثرات کچھ اور ہے۔ یہاں آنے والا انسان بدل جائے گا، بگڑ جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، اور جو اللہ نے اسے حسن، محاسن اور کمالات عطا فرمائے تھے، وہ کمالات آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کے اوصاف حمیدہ میں، اس کے مزاج میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو ان کے محاسن کو اور ان کے حسن کو، اس کی خوبیوں کو، جواہر اور کمالات کو باقی رکھنے کی خاطر آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پہ اتارنے کے بعد پہلا ہی حکم تھا اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا میرے آدم اور آدم کی ذریت، اب تم دھرتی پہ ہو، زمین پہ ہو، زمین کے اثرات کچھ اور ہیں، وہاں کے حالات کچھ اور ہیں۔ پھر شیطان نے میری عزت، میرے سلطان اور سلطنت کی قسم اٹھائی ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میرے مولا مجھے تیرے اقتدار کی قسم ہے، آدم اور اس کی ذریت کو میں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ ادھر سے زمین کے اثرات اور زمین کا ماحول، زمین کا مزاج، اس نے تمہارے اوپر اثر کرنا۔ ادھر ایک ایسا دشمن تمہارے اوپر مسلط ہوا، تم ایسے ہی چیز سے دشمنی مول لے کے آئے ہو کہ وہ دشمن بھی اتنا بڑا خطرناک دشمن ہے کہ وہ دشمنی بھی کرے گا، نقصان بھی پہنچائے گا، مگر تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ ظاہری اور سامنے آنے والے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے، چھپا دشمن جو نظر بھی نہ آئے اور دشمنی بھی کرے اور دشمنی بھی ایسی نقصان دے کہ اگر اس کا وار چل جائے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ایسے حالات میں زمین اور ماحول کے برے اثرات سے بچنے کے لیے، اس شیطان اور دشمن اول کی دشمنی سے بچنے کے لیے، اپنے جواہر، کمالات، خوبیاں، انسانیت کا درہ امتیاز، انسانیت کی عظمت اور مقام اور وہ وقار، توقیر جو اللہ نے انسان کو پیدائشی طور پہ عطا فرمائی، اس کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اما یأتینکم منی ہدی، جب کبھی بھی کسی زمانے میں، کسی علاقے میں، کسی طرح بھی آسمان سے ہدایت آ جائے، کسی بھی صورت میں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں، الواح کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جب ہدایت تمہارے پاس آسمانوں سے آئے تو تم نے اس کی تابعداری کرنی ہوگی۔
تمہیں اس ہدایت کے پیچھے چلنا ہوگا، اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تم ایسا کرو گے تو اپنے حسن، محاسن اور کمالات کو محفوظ کر پاؤ گے، اور تم اپنی انسانیت کی شرافت کو محفوظ کر لو گے۔ اور اگر تم نے اس ہدایت کی تابعداری نہ کی تو تمہارے اندر وہ جواہر، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ شرافت، وہ تعظیم، وہ عزت باقی نہ رہے گی۔ اور جب عزت باقی نہ رہے گی تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا۔ دنیا کی نظروں کے اندر بھی تمہارا درجہ گر جائے گا، اس خلاق اعظم کی دربار کے اندر بھی تمہارا درجہ ختم ہو جائے گا۔ تو تم نے اپنی عزت اور خوبیوں کو باقی برقرار رکھنا ہوگا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہدایت کی تابعداری۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی زمانے میں ہدایت تمہارے پاس آسمان سے آ جائے۔ فرمایا فمن تبع ہدایا، اے آدم اور اس کی ذریت، جو کبھی بھی میری ہدایت کی تابعداری کر لے گا اور آنکھیں بند کر کے ہدایت الہی کی تابعداری کرے گا اور نقش قدم پہ چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ میں اس کے قریب دنیا کا کوئی دکھ کھانے دوں گا، نہ ہی اس کے قریب میں آخرت کا کوئی غم مانے دوں گا۔ اب جس بندے نے اپنے اندر ہدایت کو محفوظ کیا، اس نے انسانی عزت محفوظ کر لی، انسانی شرافت محفوظ کر لی، اپنا حقیقی مقام پا لیا، اپنی حقیقی حیثیت اس نے محفوظ کر لی۔ اور جس نے اپنی حقیقی حیثیت محفوظ کر لی، وہ جس میدان میں بھی ہوگا، جس زمان میں ہوگا، جس حال میں ہوگا، جس مکان میں ہوگا، اللہ اسے عزت کے تاج پہنا دے گا، وہ کبھی کائنات کے کسی میدان میں ناکام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جس میدان میں بھی چلا جائے۔ حتیٰ کہ اس قدر کامیابی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرعون جیسا سرکش اور باغی اور خدائی دعوے کرنے والا اور اس کی ربوبیت کے دعوے کی منحوس صدائیں اور ہوائیں جب پورے مصر کو برباد اور آلودہ کر رہی ہیں، اسی حال میں اس کا بسترا بچھانے والی، اس کا حرم، اس کی بیوی، اس کی زوجہ آسیہ جو اس کے گھر میں رہ رہی ہے، ہدایت کو محفوظ کیا، اپنی انسانی شرافت کو باقی برقرار رکھا، اپنے اندر جواہر، کمالات اور خوبیاں اور محاسن وہ محفوظ کر کے رکھے، تو اس جیسے منحوس انسان کی نحوست کی وجہ سے اس کے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اس کا مقام ویسے کا ویسے باقی برقرار رہا، بلکہ اللہ نے اور زیادہ رتبہ بڑھا دیا۔ اور بندے کے اندر محاسن پیدا نہ ہو، حسن پیدا نہ ہو، خوبیاں پیدا نہ ہو، تو پیغمبر کی بیوی بھی بن جائے تو بھی فائدہ نہیں ہوتا، پیغمبر کی زوجہ بھی بن جائے، پیغمبر کی خدمت بھی کرتی رہے تو یہ چیزیں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے خوبیاں جب انسان پیدا کرتا ہے تو جہاں بھی جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن آیا ہے ہمارے اندر خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمارے اندر جواہر کو نکھارنے کے لیے، روحانی جسمانی اعتبار سے ہماری اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھی بھیجا، اور اللہ نے رمضان بھی بھیجا۔ رمضان عقیدے کی اصلاح بھی کرتا ہے، عمل کی اصلاح بھی کرتا ہے، مزاج کی اصلاح بھی کرتا ہے، اخلاق کی اصلاح بھی کرتا ہے، صبر بھی سکھاتا ہے، تحمل بھی سکھاتا ہے، ایثار بھی سکھاتا ہے، قربانی بھی سکھاتا ہے، معیشت معاشرت کے اصول بھی سکھاتا ہے، اللہ کی توحید کا عقیدہ بھی سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے پیغمبر کی سنت کی اطاعت اور اتباع کی۔ یہ تمام خوبیاں ہمیں قرآن کے ذریعے بھی ملے گی، رمضان کے ذریعے بھی ملے گی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے بیک وقت ایک زمانے میں رکھی ہیں تاکہ انسان جب اپنے اندر جواہر پیدا کر لیتا ہے تو سارا سال بھی اس کے اوپر اگر ایسے حالات آتے جائیں گے، اگر اس میں جواہر پیدا ہے تو دنیا کا برا ماحول کبھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔
جی اندر گند ہوئے اور عقیدہ ٹھیک اپنی انسانی شرافت کو ضائع کر دیا تے بیت اللہ دی صفائی زبان نال چٹ چٹ کے بھی کردا رہے تے فائدہ کوئی نہیں. بیت اللہ دا مجاور بھی بنیا رہے تے فائدہ داڑھی نال بھی بیت اللہ دی صفائی کرتا رہے حرم دی صفائی کرتا رہے تے فائدہ حاجیاں نو ستو گھول گھول کے شربت بنا بنا کے پیاندا رہے تا بھی فائدہ. ہاں اگر وہ جوہر موجود ہے وہ کمال موجود ہے تو 7 دروازے بند کرنے کے بعد اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کو دعوت زنا دیتی ہے مگر انسانی شرافت موجود ہے وہ کمالات موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کمالات کے ساتھ اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے دوڑتا وہ ہے میں اپنی قدرت کی ہتھوڑیوں کے ساتھ تالے توڑ کے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہوں مگر اس کی شرافت میں داغ نہیں آنے دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اسی چیز کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں اپنے اندر خوبیاں اور کمالات پیدا کرو. جب اپنے اندر خوبیاں اور کمالات پیدا کر لو گے تو رب کی رحمت تمہاری طرف کیا ہو جائے گی متوجہ ہو جائے گی. تھکتے نہیں گئے بڑی چاہت کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو اپنی دربار میں قبول فرمائے. کوشش کروں گا کہ اس قدر تو میں قرآن بیان کر سکوں جس قدر جذبات کے ساتھ دعوت اور محبت کے ساتھ بلایا گیا ہے. 29ویں شب ہے ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو تو یہ ساری رات ہی اگر اس قرآن مجید سننے سنانے میں گزر جائے تو یہ اللہ کی دربار میں کیا ہے عبادت ہے. بیٹھو گے سحری تک جنہیں جانا ہو ہاتھ کھڑا کرو. میں تو کھڑا کر دیتا ہو سکتا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. قرآن مقدس دی سورت دا نام سورت یوسف 12واں پارہ. اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے مسائل بیان کیتے بڑے قیمتی ترین مسائل اعلیٰ ترین مسائل مگر ایک خاص وصف بیان کیتا ہے یوسف علیہ السلام دا جے دا ذکر پوری سورت دے اندر اللہ بار بار فرماندن. او وصف ہے کہ میرے یوسف دے اندر کمالات اعلیٰ درجے دے جواہر اعلیٰ درجے دے حسن تے محاسن دا مرکب بن کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام دے بارے فرماندن وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماندن میرا پیغمبر یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو جدا پہ ہوندا حتیٰ کہ کنویں دے اندر بھائیاں نے سٹیا دریا کول تے تیسرے بندے آ کے کنویں وچوں کڈ دے پئے نے. پیغمبر زادہ ہو کے غلام پیا بندا ہے زر خرید تے کسے دی ملک دے اندر پہ آندا مصر دیا منڈیاں تے مصر دے بازاراں دے اندر بھاؤ لگدا پیا خریدن والے دا مقدر وہ خرید کے لے کے جا رہے ہیں مگر جنہ دے اندر کمالات ہوندے وہ کدے دنیا دے اندر مٹ نہیں سکدے.
जिन्हां दे अंदर खूबियां होंदियां उन्हां ते कदे मैल नहीं आ सकदा, जिन्हां दे अंदर कमालात ते जवाहिर होंदे उन्हां दी इज्जत कदे दागदार नहीं हो सकदी, जिन्हां दे अंदर इंसानी शराफत दा मादा मौजूद होंदा है उन्हां दियां इज्जतां दुनिया दे अंदर बर्बाद नहीं होंदियां। अल्लाह पाक फरमांदे मैं अपनी कुदरत दे अजीब कानून बना के ज़ाब्ते बदल देना दुनिया दे, दुनिया नू पता ही नहीं चलदा की होंदा पिया। अजीज़ मिस्र खरीद के रकम ते पैसे अदा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम नो अपने नाल लैके अपने घर दे अंदर ते शाही महल दे अंदर लैके पिया जांदा है। ते जदों लैके गया अल्लाह ताला फरमांदे मैं ज़ाब्ता ही बदल देता, कानून ही बदल देता। कानून ते है कि जाके अपनी बीवी दे मुतालिक इस गुलाम नु आखे, इस नौकर नु आखे ए मेरी ज़ौजा दा ख्याल करना, ए मेरी बीवी है दा एहतराम करना, ए मेरा हरम है दी इज्जत ताज़ीम करना, ए मेरे घर दी मलका है एदे नाल इज्जत ते शराफत नाल पेश आना। ज़ाब्ता तेज बनदा है, कानून तेज बनदा है, माहौल ते दुनिया दा तरीका तेज पिया बनदा है। मगर अल्लाह फरमांदे मैं ज़ाब्ते बदल देते, कानून चेंज कर देते। अजीज़ मिस्र दी ज़बानी जो जड़े कलमे पे निकलदे उन्होंने भी पता नहीं है कि मैं के पिया कहना। अल्लाह उन्हां कलिमात नू कुरान च बनाया है, लौहे महफूज दियां तख्तियां दे अंदर अल्लाह महफूज च कीता है। फिर कई सदियां बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह दे कल्बे अनवर दे उत्ते नाज़िल च कीता है ते क़यामत तक आने वाले इंसानां वास्ते हिदायत दा ज़रिया च बनाया है। अल्लाह ताला फरमांदे الذي اشترى من مصر لامرأته أكرمي مثواه। अपने घर दे अंदर अजीज मिस्र कदम पिया रखदा है, अपने वेड़े दे अंदर ते चौखट जेड़े वेले करास करके कदम रखे है, अपनी बीवी नू बुला के आवाज दे के कहंदा है अकरीमी खबरदार ख्याल करना, ख्याल करना। अज मैं मुलाजिम ते ले आंदा है, अज मैं नौकर ते खरीद के ले आंदा है, लेकिन मैनू पता नहीं मैं के गल्लां पिया करना। अकरीमी मसवा एदे ठिकाने दा, एदी ज़ात दा, एदे वजूद दा, एदे मकाम दा एज इकराम करे जिवें बाप दा इकराम करीदा है। एज ताज़ीम नाल पेश आवे जिवें बंदा उस्ताद दी ताज़ीम पिया करदा है, किसे बड़े दी ताज़ीम पिया करदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों जौहर मौजूद होण, इंसानी शराफत मौजूद होवे, अपने अंदर महासिन ते खूबियां मौजूद होवे, हिदायत दा तुर्रा इम्तियाज दी जिंदगी दा मकाम बन जाए। अल्लाह ताला फरमांदे कानून बदल जांदे, हत्ता के आखना ते बच्चे नू चाहिदा सी कि ओदा ख्याल करे, मगर कानून बदल देता। एक वजीर अपनी बीवी नू पिया कहंदा है अकरीमी मसवा नाले इल्लत बयान पिया करदा है आगे मैं क्यों पिया कहना एदे अंदर वो चीज़ां मैनू नजर पे आंदियां ने जेड़ियां तेनू नजर नहीं पे आंदियां।
بڑا سیانا بندہ تے بڑا دانا بندہ اللہ دے پیغمبر فرماندے عزیز مصر جیڑا ہے او ہاتھ بڑا دانا بندہ مگر غیرت دا تھوڑا غیرت دے اندر قلیل ہے اونج بڑا سمجھدار بندہ پیغمبر دا چہرہ ویکھ کے جے بچہ ہے او دے چہرے دے انوارات او دی چال چلن او دا بولنا او دا چلنا او دا اٹھنا او دا بیٹھنا او دے نقش نین او دے وجود دے اوتے نظر آڑ والے انوارات نو سمجھ گیا اے کوئی عام بچہ نہیں ہے اے غلام دی نسل وچوں نہیں ہے اے عام خاندان دا مینوں بندہ تے برادری دا میں نہیں پیا لگدا حتیٰ کہ جڑے ویلے اپنے بیوی نو خطاب کردا ہے نانی کہندا ہے اسا نتخذه ولدا آکھن لگدا میری بیوی خیال کرنا میں تے لے آیا چلو گھر دی خدمت کردا رہے گا لیکن میرے ذہن دے اندر پیاسا ینفعنا ہو سکتا ہے کہ آن والے میدان تے جہان زمان دے اندر ساڈے واسطے نفع دا ذریعہ بن جائے اے دی وجہ تو سانو کوئی چیزاں مل جان اے دی وجہ تو سبق مل جائے یا انہوں بیچ کے پیسہ کما سکتے ہیں یہ انج بھی نہ کیتا او نتخذہ ولدا اولاد ساڈے گھر دے اندر ہے نہیں کوئی بچہ بھی نہیں ہے کوئی بچی بھی نہیں ہے اتنا بڑا بیڑا بھی ہے اتنی بڑی حویلی بھی ہے کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ساڈے کولوں موجود ہیں مگر اولاد تو ساڈا دامن خالی نظر پہ آندا ہے ویڑے دیاں آبادیاں اولاداں نال ہوندیاں بچیاں نال ہوندیاں نعمتاں تاں نعمتاں بندے نو نظر آندیاں جدوں انہاں نعمتاں دے وارث بھی اللہ تا فرما دے جدوں نعمتاں تے جائیداداں دے وارث بندے نو نظر نہ آن اس ویلے بندے دی زندگی وچ رونقاں نکل جاندیاں نے چلو ہور تے وارث کوئی نہیں ہے اے ساڈی جائیداد تے ساڈی زندگی دا وارث بن جائے گا اللہ تعالیٰ فرماندے محاسن ایڈے نظر آئے اس نو کہ مالک بنا کے لے آندا ہے تے جدوں مالک بنا کے لے آندا ہے اے کمال عزیز مصر دا نہیں ہے اعلان کرنے والا خدا اعلان کردا ہے مکننا لیوسف کتنا عرصہ ہو گیا یوسف دے قدم پٹی گئے کسی جگہ تے قدم نہیں پہ لگدے میرے پیغمبر یوسف علیہ السلام دے اے جو وکدا وکاندا پہ آندا ہے کوئی تیرے تاڈا تے کوئی مقام نظر نہیں پہ آندا حتیٰ کہ اللہ فرماندا ہے اسے مقام دے اتے آ کے میں یوسف دے قدماں نو آ کے جما دیتا ہے اتنا تمکن تے قدرت میں اللہ نے دیتی ہے کہ عزیز مصر دے اندر رہ کے حکومت کرے گا سرداریاں کرے گا عزیز مصر دے گھر دے اندر رہ کے اللہ دی تربیت بھی کردا جائے گا بادشاہ دے بادشاہی دے قانون بھی اللہ سکھلاندا رہے گا اس ماحول دے اندر رہ کے بادشاہی کرنے دے طریقے بھی معلوم ہو جانن مکننا لیوسف میں اللہ آپ اپنی قدرت نال پیغمبر دے قدماں نو مضبوط کر دیتا جدو قدم مضبوط ہو گئے یوسف علیہ السلام اسے گھر دے اندر رہ رہے مزید جواہر سامنے آندے گئے حتیٰ کہ پیغمبر دے اخلاق دے اندر مزید نکھار پیدا ہوندا گیا مزید رونقاں بڑھدیاں گیا ایک ایسا مقام میں آندا ہے اللہ تعالیٰ فرماندن کہ او موقع جدو آیا آتینا حکما وعلما پھر ایک ایسا
دا مقام آیا ہے میں اللہ نے حکومت بھی دیتی حکمت بھی دیتی نبوت بھی عطا فرمائی علم بھی عطا فرمایا کمال تے فضل بھی میں اللہ نے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا کہ جڑے ویلے میں ساریاں چیزاں دے جواہر دے دیتے اے ساریاں خوبیاں میں کیوں دیتیاں نے اللہ تعالیٰ فرمانن کذا نجزی المحسنین محسنین دا لفظ بنیا ہے احسان کولو احسان دا لفظ بنیا ہے حسن کولو تے حسن دا معنی ہوندا بندہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لوے او دی سیرت دے اندر بھی حسن موجود ہوے او دی صورت دے اندر بھی حسن موجود ہوے او دے مزاج دے اندر بھی حسن موجود ہوے او دے اخلاق دے اندر بھی حسن موجود ہوے او دی تجارت دے اندر بھی حسن موجود ہوے او دی اکھاں دے اندر بھی حسن موجود ہوے او دے ہتھاں دے اندر بھی حسن موجود ہوے او دے اعضاء دے اندر بھی حسن نظر آوے او دے اعمال دے اندر بھی حسن نظر آوے او دے کردار دے اندر بھی حسن نظر آوے او دی امانت دیانت دیانت ولایت دے اندر بھی حسن نظر آوے او دے عمل تے نماز دے اندر بھی حسن نظر آوے او دے عقیدے تے اعتقاد دے اندر بھی حسن نظر آوے او دے اخلاق دے معیشت دے اندر بھی حسن نظر آوے او دی معاشرت دے اندر بھی حسن نظر آوے او دی تجارت تے لین دین دے اندر بھی حسن نظر آوے ظاہری تے اندر دی زندگی دے اندر بھی حسن نظر آوے او دے ظاہر تے باطن دے اندر بھی حسن نظر آوے جدو بندہ حسن دا مرکب بن جائے حسن دا مجسمہ بن جائے تمام اعتبار نال بندے دے اندر محاسن پیدا ہو جاندے اللہ پاک فرماندن میں قانون تے ضابطہ بنا دیتا ہے کذا نجزی المحسنین جویں میں یوسف علیہ السلام نے نبوتاں دے کے ساری کائنات دا سردار بناتا گیا اج کائنات دے اندر جو حسن اپنے اندر پیدا کرتا جائے گا میں انہیں عزت تاج پوا تے ساری کائنات تو منفرد کر دیاں گا اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیتا کذا اے ساڈا ہی کمال ہے انج اساں کردے ہوندے ہیں جی میں یوسف نال کیتا ہے اللہ فرماندن ساڈے معاملات انج ہوندے حسن والے بندیاں نال جویں میں یوسف نال معاملہ پیا کرنا جویں یوسف علیہ السلام نو عزتاں دتیاں قدم ٹکائے انہوں میں دنیا دا مرتبہ بھی دیتا تے آخرت دا مقام بھی عطا کیتا اے قانون بندا گیا تومتاں لگدیاں گیا عزیز مصر دی بیوی زلیخا پیغمبر دا نال بدکاری واسطے تیار پئی ہوندی ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں بدکاری واسطے تیار ہوئی سارے کمرے بند کر دیتے دروازے لا دیتے تالے لاک کر دیتے ہر طریقے نال مکفل بنا کے پیغمبر ایک مقام دے اندر بند چا کیتا ہے تے جڑے ویلے ایک مقام دے اندر بند چا کیتا ہے انج برائی دی دعوت دین لگے اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام فرماندے نے معاذ اللہ اسے مقام تے کھلو کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کہندے نے قال معاذ اللہ او میرے اللہ او میرے پیدا کرن والے خدا اج اپنی عام شام دے اندر لے کے اپنی پناہ تے امان دے اندر لے کے میں یوسف دا تحفظ نہ کرے کائنات دے اندر مینوں بچن دی وار نظر نہیں پئی آندی کوئی نکلن دا چارہ میں یوسف واسطے نظر نہیں پئی آندا اللہ دے پیغمبر رو کے کہندے نے اے میرے اللہ مینوں اپنی رحمت دی چادر دے اندر لپیٹ کے بچا لے تے جدو اپنے جوہر نو باقی پیا رکھدا ہے میرے اللہ جے میرے کل گناہ سرزد ہو گیا میری زندگی داغدار ہو جانی ہے میرے کمالات دے اوتے داغ لگ جانے نے میری سیرت داغدار ہو جائے گی ہاں یعقوب دا بیٹا ہوے انبیاء دے خاندان نال تعلق رکھدا ہوے او دی رگاں دے اندر پیغمبر دا خون پیا دوڑدا ہوے ایسے برائی والے مقام
دے اندر آ جائے. میری سیرت تے میرا مزاج تے میرا ضمیر اجازت نہیں دیندا پیا. میرے اللہ مینوں بچا تے اپنی امان دے اندر لے. اللہ پاک فرماندے جواہر نو بچاون دی, اپنی انسانی شرافت نو بچاون دی بندہ کوشش او چا کرے. اللہ تعالیٰ فرماندے نکلن دے رستے میں اللہ آپ بنا دیاں گا. میں پیغمبر نو اشارہ کیتا چل میرے پیغمبر ذرا دوڑ لا کے نکل, کیونکہ جڑے مقام تے برائیاں ہوندیاں بیٹھن تے بیٹھن رہ گیا اتھے ایسا چلن دی اجازت بھی اللہ نہیں دیندا. نس کے نکل جا اس مقام تے جتھاں برائیاں اج دوڑ لا کے پیغمبر پہ نکلدا ہے. اللہ پاک جی دروازے بند نے میں کیڑے پاسے جاواں. اللہ پاک فرماندے تیرے واسطے بند نے, میں اللہ واسطے بند کوئی نہیں ہے. دنیا تے کہہ سکتی ہے دروازے بند ہیں, مگر رب واسطے کوئی چیز مشکل نہیں ہوندی. ذرا دوڑ تے صحیح میرا پیغمبر. اے جو دوڑدا گیا اللہ اپنی قدرت نال دروازے کھولدا گیا. ایک دروازہ کھلیا دوسرا کھلیا, پیغمبر دوڑدا گیا حتیٰ کہ اس لانتی ملونا عورت نے حتیٰ یوسف علیہ السلام دے کندھے دے اوتے آ کے ہاتھ ماریا, حتیٰ کہ قمیض دا ایک حصہ دے ہاتھ دے اندر آ گیا. قمیض پھاٹ گیا, وہ ٹکڑا دے ہاتھ دے اندر رہ گیا. اللہ پاک فرماندے ناپاک تے گندی عورت ہے جڑے مقام تے او دا ہاتھ لگا او کپڑا میں کدے پیغمبر دے وجود تے دوبارہ نہیں آن دیتا. او دے ہاتھ دے اندر رہ گیا. اے محاسن تیار پہ ہوندے نے, تحفظ پہ ہوندا ہے, تاں پتہ لگدا ہے عزیز مصر معمول تو ہٹ کے اپنے گھر دے اندر آیا ہے. چیف جسٹس نو بھی اپنے نال لے کے آیا ہے, قاضی قضات نو بھی اپنے نال لے کے آیا ہے, عدالتاں دا بڑا جڑا چیف ہے انہوں بھی اپنے نال لے کے آیا ہے. کوئی پرسنل گل کرنی ہے یار گھر دے اندر بیٹھ کے کر لے ہیں, نالے رشتہ دار بھی لگدا ہے اودا. حتیٰ کہ جڑے ویلے گھر دے اندر داخل ہوئے دوڑدا یوسف علیہ السلام انج پسینے دے اندر شرابور ہو کے باہر نکلا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں نظراں پویاں نے, حتیٰ کہ جڑے ویلے ویکھیا قرآن ساری کیفیت نو بیان پیا کردا ہے. واستبق اللہ پاک فرماندے نے یوسف دوڑدا پیا ہے تاکہ مینوں پا نہ لوے, تے او دوڑدی پئی ہے کہ میں یوسف نو جا کے پا لواں. اللہ پاک فرماندے نا اج نہیں ہو سکدا. جڑا اپنے مقام دی حفاظت کر کے دوڑدا پیا ہوے, میں ساری کائنات دے قانون بدل کے او دی حفاظت میں ضرور کرنا ہونا. حتیٰ کہ اس مقام تے پہنچیا ہے, جڑے ویلے اس مقام تے پہنچ گئے چالاک تے مکار عورت ہے, شاطر قسم دی عورت ہے, اسے ٹائم پیترا بدلا تے انداز بدل کے کہندی ہے میری عزت تے حملہ پیا کردا ہے, اے میرے اوتے حملہ پیا کردا ہے. یوسف علیہ السلام کہندے نا ہی راودتنی عن نفسی, او دا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے. اسے مقام تے او بندہ فیصلہ پیا کردا ہے, ویکھو قمیض اگے پاٹیا یا پیچھے پاٹیا ہے. حتیٰ کہ دیکھیا گیا قمیض پیچھے پاٹیا آیا, اسے مقام تے او بندہ فیصلہ پیا کردا ہے اے پیچھے پاٹن دا مقصد ہے اے بندہ دوڑدا پیا جوان ہو کے مرد ہو کے طاقتور ہو کے ڈر کے دوڑدا پیا معلوم ہوندا ہے یہ اپنی عزت نو بچاندا پیا قصور زنی کھادا ہے اسے مقام تے. حتیٰ کہ عزیز مصر نو معلوم ہو گیا اے دا قصور ہے میری بیوی دا قصور ہے. جدو سامنے ساری چیزاں آ گیا حتیٰ کہ اپنے بیوی نو کہندا ہے واستغفری لذنبک. حتیٰ کہ ایک گل یوسف علیہ السلام نال کیتے ایک اپنی بیوی نال کیتے. یوسف علیہ السلام نو کہندن اعرض عنہا یوسف مٹی پا اس گل تے عارض عن ھذا اینو چھیڑن دی لوڑ نہیں, باز مباحثے دی ضرورت نہیں ہے, جو سمجھنا میں سمجھ لیا. نالے بیوی نو کہندا واستغفری لذنبک, معافی منگ اپنے گناہ تے قصور تیرا. نال کی کہندا انک کنت من الخاطئین,
العالمین اے تو نہیں تیرا سارا ٹبر ہی جدا مینوں پتہ لگ گیا ہے اے تہاڈا مزاج چلے آندا ہے اس واسطے گلاں اس مقام تے مک گیا مگر اندر شیطنت ہے اس عورت دے اندر گندگی موجود ہے حسن دا نام و نشان نہیں ہے بار بار حملے پہ کر دیے یوسف علیہ السلام تے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کہندے میرے اللہ جے میں جیل دے اندر جان نال گناہ تو بچ سکدا تے مینوں جیل دے اندر روانہ کر اللہ نے سبق سکھایا ہے ہاں برائی تو بچن واسطے جے نقصان بھی اٹھانا پوے تو نقصان اٹھا لیا کرو برائی نہیں کرنی گناہ نہیں کرنا رب دی نافرمانی ہاں نقصان اٹھا لیا کرو اللہ سارے گھاٹے پورے کر دے گا وہ سارے خسارے پورے کر دے گا مگر برائی والا اگر خسارہ ہو گیا تو اودا ادالہ کدے ہو نہیں سکتا کچھ عرصہ گزریا وہ حملے بار بار کر دی رہی کدے دعوتاں پہ کر دی کدے دوسرے عورتوں بلا رہی کدے کینوں بلا رہی کدے کینوں بلا رہی ہے یہ گل مشہور ہو گئی جدو یہ گل مشہور ہوئی بیوی کہندی ہے زلیخا اپنے خامد نو بھئی ایک گل مشہور ہو گئی میری عزت برباد پئی ہوندی ہے ہن مینوں موقع دے میں جا کے صفائیاں اپنیاں پیش کراں جے تو مینوں موقع نہیں دیندا بھی عدالت جا کے اگے پیچھے جا کے جو مینوں صفائیاں دا موقع نہیں دیندا تے پھر یہ ہے کہ اینو جیل دے اندر ابا میری عزت بڑی برباد ہو رہی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات سارے دلائل دلول ادھر ادھر غور و فکر کرنے دے بعد انہوں سمجھ اے آئی او دے وزیرانوں مشیرانوں اگے پیچھے دوستانوں بھئی یوسف علیہ السلام نو جیل دے اندر سٹ کے اس گل دے اتے پردے پائے جا سکتے نہیں اتے معاملہ بھی ختم ہو جائے گا نالے عزت بچ جائے گی لوگ سمجھیں گے قصور ہونا تائیں تے جیل چ گیا نا کوئی قصور ہونا تائیں جیل چ گیا ہے تے اس طریقے نال گل مک جائے گی او دے بعد نہ حتی حین 2-4 سال 10 سال جیل دے اندر پا کے پھر کٹ لویں گے گل جڑی ہے لوگ بھول جان گے او دے بعد باہر آ جائے گا تے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے انہوں نے فیصلہ کیتا یوسف علیہ السلام نو جیل چ پاؤ جس دن یوسف علیہ السلام جیل دے اندر جا رہے ہیں اسے دن 2 قیدی اور بھی جیل دے اندر گئے اللہ انہوں دا ذکر قرآن مقدس دے اندر کردہ ہے جس دن یوسف علیہ السلام جیل دے اندر داخل ہے اے حسن دا جڑا مادہ ہے اور محاسن اور خوبیاں ذہن چ رکھنا ہے کہ ہر جگہ حسن نظر آئے گا یوسف علیہ السلام جدو جیل چ گئے اللہ سارا تذکرہ کرد ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانُ جس دن یوسف علیہ السلام نو جیل دے اندر سٹیا گیا دخل معه اسے دن یوسف علیہ السلام نال 2 قیدی اور داخل ہو گئے وقت گزرتا گیا عرصہ گزر گیا 2-4 ماہ گزر گئے یوسف علیہ السلام جیل دی زندگی پہ گزار دینے جڑے چنگے ہوندے نے ہر جگہ چنگے ہوندے نے جنہ دے اندر خوبیاں ہوندیاں او باہر ہون تامی محاسن والے یہ جیل دے اندر تامی محاسن والے جی میں باہر دی زندگی بے عیب گزری ہے انج جیل دی زندگی بھی بے عیب گزری ہے جیل دے اندر ماحول بدل گیا نظام بدل گیا طریقہ کار بدل گیا مگر یوسف علیہ السلام دی زندگی نہیں بدلی سیرت نہیں بدلی طریقہ نہیں بدلیا مزاج دے اندر تبدیلی نہیں کوئی حسن موجود ہے جڑا پہلے دن تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے حتیٰ کہ مریض اگر کوئی بندہ مریض ہو جاتا تیمارداری کر دے علاج معالجہ کر دے جیل دے اندر رہن والے بندے بعد اوقات گھبرا جاندے تسلیاں دیندے یار کوئی گل نہیں ہے تینوں اللہ رہائی دے گا کوئی بندہ کس حال دے اندر کوئی کس حال دے اندر ہر بندے دیاں ضرورتاں
یوسف علیہ السلام پوریاں پیا کردا ہے تسلیاں پیا دیندا ہے اے وقت گزردا گیا لوگاں نوں پتہ چل گیا بھی اے دے نال دا بندہ کائنات وچ نظر نہیں آندا اے کوئی وکھرا دانا اللہ نے پیدا فرمایا اے جیل دے اندر آنے دے قابل لائق نہیں ہے اینوں تے دنیا دا سردار ہونا چاہیدا ہے اینوں تے آزاد ہو کے کل جگ دا مختار ہونا چاہیدا ہے مگر اے بندہ جیل دے اندر آیا ہے اللہ جاندا ہے کہ معاملہ بنیا سانوں پتہ نہیں ہے بہرحال جو ہو گیا بندہ جیل دے آنے دے قابل نہیں ہے او دو قیدی جڑے یوسف علیہ السلام نال داخل ہوئے انہاں دی علیق سلیق زیادہ بن گئی یوسف علیہ السلام نال ایک دن ستے رات نو تے دوویں بندے اسے رات دے اندر ایک ہی رات دے اندر خواب تے ویندے نے جب وہ صبح آنکھ کھلی ہے بیداری ہوئی ہے انہاں نوں چین نہیں پہ آندا سکون نہیں پہ آندا عجیب ذہن دے اوتے غلبہ آیا ہے تے عجیب طبیعت اداس ہے خواب تے بندے ویندے رہندے نے لیکن بعض خوابات ایسے ہوندے نے جڑے بندے نوں چین نال بیٹھ نہیں دیندے بندے نوں چین نال نہیں رہن دیندے یار کوئی نہ کوئی معاملہ ہونا لے او دو بندے خواب ویندے نے تے بے چینی دی حالت دے اندر یوسف علیہ السلام کو لو آندے نا اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھدے نے انی ارانی اعصر خمرا ایک بندہ انہاں وچوں یوسف علیہ السلام نو آ کے کہندا جناب رات میں ستا تے میں خواب دے اندر پیا ویدا میں انار نچوڑ کے او دا جوس بنا کے میں اپنے بادشاہ نو پیش پیا کرنا الزام لگا ہے کہ بادشاہ نو زہر دے کے مارن دی کوشش پہ کر دے فریق مخالف نے انہاں نو استعمال کیتا ہے لالچاں دے کے کھانے دے اندر زہر ملاؤ تاکہ مر جائے گا بادشاہ مگر انہاں وچوں ایک سچا ہے تے انہاں دے وچوں جھوٹا ہے پتہ نہیں پیا چلدا او دے تے الزام لاندا ہے او دے تے الزام لاندا ہے روٹی پکان والا کہندا ہے کہ پانی ملان والے بھی پانی دے اندر زہر پایا ہے تے او کہندا نہیں اس کھانے دے اندر بھی زہر ملایا ہے دوویں جیل دے اندر آ گئے ایک بندہ کہندا انی ارانی اعصر خمرا میں جوس بنا کے بادشاہ نو پیش پیا کرنا وقال الاخر تے دوسرا بندہ نال بول کے کہندا ہے یار میں خواب دے اندر ویکھیا ہے میں چلدا پیا میرے سر دے اوتے چنگیر ہے روٹیاں دی بھری ہوئی ہے پرندے آ کے نوچ کے روٹیاں پہ کھاندے نے اے دوویں اساں خواب دتا ہے مگر سانو تعبیر دا پتہ نہیں پیا چلدا سکون نہیں پیا آندا اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے کہندے نے نبینا بتاویلہ اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندے نے انہاں خواباں دی تعبیر نتیجہ کوئی دسیا نال کہندے نے پورے جیل دے لوگاں نو چھوڑ کے سارے قیدیاں نو چھڈ کے تیرے کولوں کیوں آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندے نے نراکا من المحسنین تیرے اندر وہ کمال ویکھیا ہے جڑا کمال کسے اور بندے چ نظر نہیں آندا تیرے اندر وہ حسن ویکھے نے جڑے کسے بندے دے اندر نظر نہیں آئے تاہی تیرے کولوں آئے یار سانو تعبیر دا اللہ دے پاک پیغمبر نے خواب سنیا اسے ٹائم اللہ نے تعبیر ذہن دے اندر القا کر دیتے پتہ چل گیا بھی اے دے نال کیڑا معاملہ ہونا ہے اے دے نال کیڑا معاملہ ہونا ہے مگر پیغمبر جیسا خیر خواہ کائنات دے اندر
اندر نہیں ہوندا، پیغمبر جیسا مشفق استاد کائنات دے اندر نہیں ہوندا، پیغمبر جیسا امت نال محبت پیار کرنے والا خیر خائیاں کرنے والا کائنات دے اندر نہیں ہوندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ چلیا ہے اے پانی پلانے والا اپنی ڈیوٹی دے اوتے مامور ہو جانا ہے، اپنے کماں دے اندر لگ جانا ہے، تے جڑے بندے تے دوسرا خواب ویکھیا انہوں پھانسی لگ جانی ہے۔ اگے خیر خائی پیغمبر دعا نال پیا کردا ہے، جڑے بندے نے زندہ رہنا ہے زندگی ملنی ہے اپنی ڈیوٹی تے لگ جانا ہے، او بھی زندہ رہے تاں وی اسلام نال زندہ رہے، زندگی او زندگی ہوندی ہے جڑی ایمان والی ہوے، زندگی او زندگی ہوندی ہے جڑی عقیدہ توحید والی ہوے۔ کمال وہ زندگی دے اندر ہوندا ہے جس زندگی دے اندر ایمان تے اسلام موجود ہوے، اگر ایمان اسلام نہ ہوے زندگی گزارنے دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ تے موت او موت ہوندی ہے جڑی موت آوے تے بندہ ایمان دی حالت نال اللہ دی دربار دے اندر جاندا پیا ہوندا ہے۔ تائیں یہی دعا کردے جنازہ پڑھدے جدوں جنازے دے آخری الفاظ دے اوتے پہنچدے آ کیڑی دعا کرنے ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ پڑھدے ہو؟ آندھی ہے دعا کو نہیں آندھی؟ دعا کرنے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اللہ جڑا دنیا تو گیا اوتے گیا، جے ساڈے وچوں جنوں زندگی دینا چاہنا ہے زندہ رکھنا چاہنا ہے او دی زندگی اجے باقی ہے۔ اساں دعا پہ کرنے احیہ علی الاسلام، اونوں اسلام تے زندہ رکھ، اسلام والی زندگی عطا فرما۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، تے جدی موت دا وقت قریب آ گیا ہے، اے جڑے جنازے پہ پڑھدے نہیں انہاں وچوں بعد بندیاں دی موت دا وقت قریب ہے، جنوں مرنا چاہنا ہے موت دینا چاہنا ہے فوت کرنا چاہنا ہے، اللہ ساڈی دعا ہے کہ ان دنیا دے اندر موت دے تے ایمان والی موت عطا فرما۔ توفہ علی الایمان، انہوں ایمان والی موت نصیب فرما۔ زندگی ہوے اسلام والی موت ہوے ایمان والی، یہی ضابطہ پیا چلدا یوسف علیہ السلام فرما دے میں انہاں نوں عقیدہ سکھا دیواں، انہاں نوں میں دین دی تعلیم دے دیواں تاکہ جڑا زندہ رہے تاں وی اسلام نال زندہ رہے، جدوں تے موت آوے تاں وی ایمان والی موت آوے، زندگی بھی قیمتی بن جائے آخرت دا جہان بھی آباد ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے گل یار ہے خواب دی تعبیر تو پہلے اہم اللہ دی توحید ہے کہ ہے اللہ دی توحید پہلے تے باقی معاملات بعد وچ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے توحید دا سبق دینا شروع کر دیتا، جیل دے اندر بیٹھ کے پیغمبر توحید پیا سناندا ہے، جیل دیاں تنگو تاریک کوٹھڑیاں دے اندر اللہ دی توحید دیاں صداواں پیا لگدیاں نے، اسے مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے ذالکما مما علمنی ربی، نہ سمجھو کہ میرا اپنا کمال ہے، نہ میرا کمال نہیں، اے خواباں دی تعبیر علم دینے والا میرا اللہ ہے، اے مینوں اللہ دسدا ہے، جے او نہ دسے تے پتا کوئی نہیں۔ عالم الغیب کلا اللہ، آن والے حالات نو جانن والا کلا اللہ، کسے نو پتہ نہیں ہوندا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اے میرے پروردگار نے مینوں تعلیم دیتی ہے، لہذا جڑا کھانے دا ٹائم ہو جائے اے تھوڑی دیر بعد کھانا آنا ہے، کھانا آنے تو پہلے میں تانوں مسئلہ سمجھا دیا گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر ابتدا کتھوں پہ کر دینے، ابتدا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، پہلا بات پہلا اعلان اللہ دے پیغمبر فرما دین انی
ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، جنہاں دا اللہ دی ذات ایمان نہیں، یوسف دا انہاں نال تعلق کوئی نہیں ہے۔ اس مصر دے اندر بڑے فرقے نے، مذہبی اعتبار نال بڑے چھرکے آئے نے، کوئی کیڑا مذہب ہے، کوئی پوجا اگ دی کردا پیا ہے، کوئی گائے دی پیا کردا ہے، کوئی ستاریاں دی پیا کردا ہے، کوئی دنیا دے اندر قبراں دی پیا کردا ہے، جنات دی پیا کردا ہے، کوئی کہدی پیا کردا ہے۔ میں تانوں دسنا پیا انہاں ظالماں نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے، انہاں لوگاں نال میری کوئی موافقت نہیں ہے۔ انی ترکت ملت قوم، ترک دا معنی ہوندا ہے جڑی چیز بندہ لونا چاہے لے تے سکدا ہے مگر لیندا کوئی نہیں ہے۔ او کہندا میں انہوں ترک کر دیتا ہے، میں اگر لونا چاہاں تے لے سکدا، حاصل کرنا چاہاں تے کر سکدا، مگر او دے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میں انہوں لینا نہیں چاہنا۔ اس واسطے ترکت میں چھڈ کے آ گیا اس مذہب نو، انہاں مذاہب نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، سوال پیدا ہوندا ہے انہاں مذہبی گروپاں نال تعلق ہے نہیں تے ہوندا کون ہے؟ ہوندا بندہ آکھے نہ میں دیوبندی، نہ میں بریلوی، نہ میں وہابی، نہ میں شیعہ، میں نہ رافضی، میں کچھ بھی نہیں۔ سوال تے پیدا ہوندا کون ہے یار، تو دس تے صحیح۔ انہاں دے ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے سانو انہاں مذاہب دے علاوہ ہور مذہب دا پتہ نہیں ہے۔ کون نے تو ذرا اپنا تعارف کروا، اپنی سیان کروا، اپنی پہچان کروا۔ اللہ دے پیغمبر فرما دے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ او لوگو، او میرے جیل دے ساتھیو جے میرے کولو مسئلہ تے میرا تعلق تے وضاحت لونا چاہندے ہو، آؤ میں تانوں دس دیا میرا مذہب او مذہب ہے جڑا ملت ابراہیم والا ہے۔ باب ابراہیم نے جس مذہب نو آ کے بیان کیتا ہے، جڑی ملت تیار کر کے کائنات نو دیتی ہے، میرا مذہب ملت ابراہیم والا، باب ابراہیم والا۔ میرا بابا اپنے باپ نو کہندا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے رہن ملت تیار کر کے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ میرا مذہب تے ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندا میرا بابا میرے دل دے اندر تیری تعظیم بھی ہے، قدر بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، لیکن گل جیتے اللہ دی توحید دی آ جائے میں اعلان کراں گا جڑے سن نہیں سکدے او معبود نہیں ہوندے، جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں ہو معبود نہیں ہوندے۔ اے قبراں والے، مزاراں والے، درباراں والے، بتاں والے، اے ساری کائنات دے معبود جڑے کائنات دے اندر نظر پہ آندے انہاں نو بندہ پکاردا رہے، انہاں دے سامنے جا کے دعاواں کردا رہے۔ اللہ دا اٹل قانون بن کے آ گیا ہے، لا یسمع دعاءکم، اے بلان والا بلا 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 کے مر سکدا ہے مگر اے کسے دی گل سن نہیں سکدے، اے کسے دی پکار نہیں سن سکدے۔ اتنا اللہ دے قرآن تے بندے نو یقین ہونا چاہیے ہے، اگر قبر چوں مردے اٹھ کے بھی آکھن کہ اساں سن دے ہاں مگر مومن بندے دا ایمان ہونا چاہیے ہے۔ تو سارے جھوٹ بول دے، اللہ دا قرآن سچ کہندا ہے جے تے موت آ جائے او سن سکدا کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی ملت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام فرمان وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، سورج نو پکارن والا پیا پکاردا ہے، سورج دی پکار نہیں سن سکدا، او میاں گائے نو پکاردا پیا انہوں پتہ بھی کوئی نہیں ہے، ستارے دی اگ دی پوجا پیا کردا انہاں نو پتہ کوئی نہیں ہے۔ میرا انہاں مذاہب نال تعلق نہیں ہے، میرا تعلق کیڑے مذہب نال ہے؟ او ملت ابراہیم نے تیار کی تے لا الہ، بولو لا الہ، بول دے کون یار تسی،
اونچی آواز نہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اے ملت ابراہیم تیار پئی ہوندی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے میرا اس مذہب نال تعلق ہے, میرا اس فرقے نال تعلق ہے. اگے نال وضاحت کر دینے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن. اے ساڈے واسطے لائق نہیں ہے ہووے پیغمبر دا بیٹا ہووے پیغمبر دے خاندان نال شرک پیا کردا ہووے. شرک اساں کر کوئی نہیں سکدے. مسئلہ سمجھا کے مثال نال سمجھایا. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے یا صاحب السجن, او میرے جیل دے قیدیو شرم نہیں کرنا, جھاکا نہیں کرنا. بعد گل میں تانوں دسنا پیا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا چنگا ہوندا ہے یا کئی خدا چنگے ہوندے. ایک پیدا کرن والا چنگا ہوندا ہے یا کئی چنگے ہوندے. پہلی خرابی نظر کے نہیں آنی ہے. اس کائنات دے اندر کئی الہ من لویں تے ساریاں دی الوہیت مشکوک ہو جانی ہے, ساریاں دی معبودیت مشکوک ہو جانی ہے. جدو بارش آنی ہے شک دے اندر ہونا پتہ نہیں کیڑے وسائی ہے کیڑے نہیں وسائے. اے نفع کون پیا دیندا, نقصان کون پیا دیندا ہے, کسے دا کوئی پتہ نہیں پیا چلدا. تے جے بندے دا ایمان ہو جائے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, جدو بندے دا ایمان بن جائے اچھی تقدیر دا فیصلہ بھی اتوں آندا ہے, بری تقدیر دا فیصلہ بھی اتوں آندا ہے. اچھے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہوندا ہے, نقصان دے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہوندا ہے. جب بندے دا ایمان بڑھ جائے کہ کرنے والا کلا ہوندا ہے تے کسے کم دے اندر بندے شک نہیں پیندا. متفرقون اتنے خدا بن گئے انہاں دی آپس دے اندر سر نہیں رلدے, آپس دے اندر مزاج نہیں لگدا. کوئی عرب دا تے کوئی عجم دا, کوئی کالا تے کوئی گورا, کوئی چھوٹا تے کوئی بڑا, کوئی سجا تے کوئی کھبا, کوئی کیڑے رنگ دا کوئی کیڑا رنگ دا. انہاں پیراں دی اپنے اندر بھی اتفاق نظر نہیں پہ آندا. متفرقون اے کئی خدا آپس دے اندر پھٹ کے پیراندے نے. لہذا اگے مسئلہ سمجھایا تے بڑی وضاحت نال آکھن لگے ان ہی الا اسماء سمیتموہا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے نیرے نا ہی نا ہیں ہور حقیقت کچھ نہیں ہے. اسم تے ہے مگر مسمہ نہیں ہے, اسماء تے ہیں مسمیات نہیں ہے. انہاں دا نام رکھیا گیا ہے مگر حقیقت کچھ نہیں ہے. اسم مسمہ دا معنی کیا ہوندا ہے؟ فرض کرے قرآن ہے تے قرآن دی ذات بھی ہے, اے دا نام قرآن ہے تے باقی قرآن بھی ہے. او دا نام خالق ہے تو باقی خالق بھی ہے. او دا نام رب ہے تے باقی رب بھی ہے. تے جنہاں نو تساں داتا آکھے او داتا نہیں ہے, جنہاں نو مولا آکھیا او مولا نہیں ہے, جنہاں نو دستگیر کائنات دے اندر بنایا ہے او دستگیر نہیں ہے. اے نیریاں ہواواں نا نے حقیقت انہاں دے اندر کوئی نہیں ہے. کنہاں دے نا تساں رکھے تے بعدیاں دے نا تواڈے باپ دادے نے رکھے, ہور انہاں دی حقیقت کوئی نہیں ہے. اے نیری ہوا ہے, لوگ ڈراندے نے, حقیقت کچھ نہیں ہوندا. جے لوگ گن سکھا دیتے, اللہ دے پیغمبر نے عقیدہ سکھایا, پھر مسئلہ دسیا, تعبیر دسی اور آکھن لگے جناب ایک مر جائے گا جیڑا بندہ روٹیاں اپنے سر تے پیاوے دے تے او دے پرندے نوچ کے پہ کھاندے نے. اس بندے نو پھانسی لگ جانی ہے, اے دے وجود نو لٹکا دیتا جائے گا, پرندے نوچ کے کھانے نے حتیٰ کہ دوسرا اپنی ڈیوٹی تے لگ جائے گا. اے جڑے ویلے تعبیر دسی گئی ہے اس بندے دے اوتے پھانسی دا فیصلہ ہو گیا, حتیٰ کہ رہائی دا فیصلہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں عرصہ دراز گزر گئے یار, بار پیا جانا ہے کوئی ساڈا ذکر بھی کر لویں. او کنان دا پردیسی ایک جیل پیا, او دا تذکرہ کری مینوں تے جیل چ سٹ کے اونجی بھول گیا میرا ملاقاتی بھی کائنات وچ کوئی نہیں ہے. میں تے پردیسی بندہ, نہ میرا بھائی نہ رشتہ دار نہ برادری کوئی بھی اتنے نہیں ہے. مینوں تے اونجی جیل چ پا کے بھول گئے نے لوگ. میرا تذکرہ کر لویں یار, اودا بھی تے کوئی سوچو, کوئی فیصلہ کر لو, کوئی اودا مقدمہ کیس چلا کے کسی نتیجے تے پہنچاؤ نا. تے جڑے بندے نو اس طرح دی خوشی مل جائے وہ ساریاں چیزاں
بھول جاتا ہے. انہوں جیل چ رہائی ملی ہوتے یوسف علیہ السلام کے سب کچھ بھول گیا, اپنی ڈیوٹی لگ گیا. وہ بادشاہ جا کے کیتے خواب ویکھیا. وہ بادشاہ کہندا میں کوئی 7 گائیاں ویکھیاں, ایک موٹیاں اور بالکل صحت مند, دوسریاں مریل قسم دیاں. وہ مریل قسم دیاں انہاں موٹیاں تازیاں نو مار مار کے کھا جاندیاں نے. انج 7 سٹے ویکھے, وہ انہاں دے اوتے لپیٹ کے انہاں نو آ کے ختم کر دیندے. کہندے تعبیر مینوں سمجھ نہیں آندی بھی کوئی چکر ضرور ہے. انہاں سارے درباریاں نو بلایا. وہ کہندے نے اضغاث و احلام, انج ذہنی خیالات نے سوچدا رہنا راتی اوہی ویدا رہنے دی کوئی تعبیر. اس کہ یار انج گل کوئی نہیں, میں کملا جھلا بندہ نہیں, خواب اگے بھی ویکھے ہوئے نے. یہ خواب کو مینوں عجیب لگدا کہ مینوں جڑا نا سکون نہیں پیا آندا. او جڑا بندہ پانی پیاندا کہندا بادشاہ سلامت مینوں دسو میں تعبیر لے کے آنا. مینوں یاد آ گیا. اللہ پاک فرماندے نے وذکر بعد امت, ایک عرصہ دراز بعد انہوں گل یاد آئی. اس کہ کیویں؟ کہندے او جڑا جیل تے یوسف نام دا بندہ پیا نا, بڑا کم دا بندہ ہے او تے بڑا علم والا, مینوں دسو تے میں جانا. اس کہ جا. فوراً گیا. یوسف علیہ السلام نو کہندا یوسف ایھا الصدیق, او سچیاں دے سردار یوسف, او سچیاں دے سردار یوسف, اج مسئلہ پھس گیا ہے. جے تو نے دا حل نہ پیش کرے تے کائنات جے دا حل لبدا ہی نہیں ہے. کہ او ساری دی ساری گل دسی, خواب سنایا. یوسف علیہ السلام نے پوری تعبیر دسی. وہ بادشاہ کو لے کے آیا. بادشاہ کہندا بالکل 16 آنے پکی ٹھکی اج دی گل ہے, اے دے اندر ذرا برابر شک. اچھا ہون کہندا انہوں لے آؤ. وڈے لوگ انج ہی کر دین نا, ہیں اپنے بوہے تے بلا لیا نا, انہوں جلدی لے آؤ. وہ بندہ پھر نسیا, جیل سے گیا. جیلر نے سارے دروازے کھول دیتے. شاہی حکم نامہ آ گیا جی, اے بندہ جان دے انہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے. گیا. وہ کہندے یوسف علیہ السلام نو تینوں بادشاہ بلاندا پیا. یوسف علیہ السلام فرماتا نا انج نہیں, میں اپنی عزت تے شرافت دے سودے نہیں کر سکتا. رہائی دے بدلے رہائی مل جائے تے میں اپنے سارے جڑے میرے وجود تے لگے ہوئے داغ نے تہمت انج رہ جان. نہ بھائی نہ, یعقوب دا بیٹا مر جائے گا جب تک الزام صاف نہیں ہوتا. جیل دیا سلاخاں وچوں نکلنے واسطے تیار نہیں ہے. پہلے جا کے انہاں کو پوچھو جنہاں نے میرے اوتے الزام لایا. یوسف علیہ السلام دے اس صبر دی اور حوصلے استقامت دی پیغمبر نے تعریف کی تھی. کہندا پردیسی بندہ اتنے سال دا جیل وچ پیا ہے, انج دا سنیا آ جائے تے بندہ ساری چیزاں بھول جاندا. کہندا یار رہائی تے ملدی ہے, جو ہو جائے ویکھی جائے گی. مگر وہ کہندا نہیں, جب تک الزام صاف نہیں ہوئے گا اس ویلے تک یعقوب دے بیٹے یوسف دا ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتا. میں اپنی سیرت والے محاسن نو داغدار نہیں ہونے دیندا. وہ بندہ مایوس ہو کے واپس بادشاہ نو جا کے کہندا ہے. بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا, زلیخہ نے بلایا, سہیلیاں نے بلایا. دسو بھائی کہدا قصور ہے؟ اتھے سارے آکھے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. آکھن لگیاں پیدا کرنے والے خدا دی قسم ہے, ایک چونٹی دے سر دے برابر بھی یوسف دے اندر عیب نہیں ویکھیا. یوسف دے اندر ایک چونٹی دے سر دے برابر بھی کوئی برائی نہیں رکھے. زلیخہ آکھن لگی ہے ایک قصور میرا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, میں بار بار تے حملے کیتے, لیکن قسم دا خدا فاستعصم, ہر بار وہ بندہ پاک ہو کے نکل گیا. اللہ پاک فرماندے جے تیرے اندر حسن موجود ہوئے, تیرے کنڈ پیچھے میں دشمنوں دی زبانہ تو گواہیاں دوا دیاں گا. ذرا اپنے اندر حسن پیدا کر, کمال پیدا کر, تیرے دشمن تیری تعریفاں کرن گے. جدو کمال آ جائے, ساری زندگی مخالفت کرنے والا بیت اللہ دا پردہ پکڑ کے بھی کہندا ہے, وہ لوگوں میرے کو سوال کرنے والے. ابو جہل کہندا ہے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہندا مینوں اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے, میں بڑا تجربہ کار ہاں, بڑے سفر کیتے, بڑیاں ملاقاتاں کیتیاں, شام یمن عراق روم دے سفر کیتے, بڑے بڑے لوگاں نال ملاقاتیں کیتیاں نے. خدا دی قسم ہے, اس رب دے گھر دی قسم ہے, اس رب دے مالک دی قسم ہے, میں اپنی ان اکھاں نال محمد جیسا کائنات وچ نہیں دیکھیا. جدو کمال ہوے دشمن تعریفاں کرن تے مجبور ہو جاندا ہے, اوتھے مقام تے کہندی ہے قصور ساڈا ہے, یوسف دا قصور نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین,
جڑے خیانت کرنے والے لوگ ہوندے نے اللہ انہاں دیاں چالاں نو کدے کامیاب چاند دن دی ہو ہا ہوندی ہے مگر چال کدے خائن بندے دی کامیاب اس آکھے جی گل ہے جدو ہو گئی صفائی نہ چلو ہون تے لے آؤ نا ہون تے یوسف علیہ السلام آ گئے ایک قافلہ گیا وفد گیا شاہی سواریاں دے تے سوار ہو کے ایک جیل دا قیدی آ رہا ہے ایک جیل دا قیدی شاہی سواریاں تے سوار ہو کے آ رہا ہے حسن جے تیرے اندر موجود رہا تے اللہ تیری عزت نو بھی کدے داغدار نہیں ہون دے گا بادشاہ ریان بن ولید دے سامنے آیا فلما کلمہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ نال گل کی گفتگو کی متکلم دا مقام وہ کلام تو پتہ لگتا ہے جدو بندہ کلام کسی دی سنتا تے پتہ چلتا ہے اس دی حیثیت کی ہے کلمہ گلاں اے کردا گیا تے بادشاہ اسے ٹائم اپنے سر تو تاج لہا کے یوسف علیہ السلام دے سر تے رکھدا ہے کہندا خدا دی قسم میں تے جہل جیاں بندہ نا اہل جیاں بندہ میں اس قابل نہیں ہاں اس قابل تو ہی ہے اج دے بعد تو میرا بادشاہ تے میں تیرا غلام بن گیا اس واسطے نا اہل بندہ ہوئے تے اونوں کرسی بولو چھڑ دینی چاہیے نہ اہل بندہ ہوئے انہوں مصلی امامت چھڑ دینا چاہیے جڑا منبر رسول دے حق ادا نہیں کر سکتا انہوں چھڑ دینا چاہیے جس منصب دا جڑا بندہ لائق نہیں ہے انہوں چھڑ دینا چاہیے امانت دیانت نال یہی امانت دیانت دا تقاضا ہوتا ہے وہ ساکے میں بادشاہ بنیا میرے ساری کائنات مصر نے مینوں بادشاہ بنایا لیکن تو جدو میرے سامنے آیا تے میں اپنے آپ نو ایڈا حقیر سمجھا کہ میں اس منصب دے قابل ہی نہیں جڑے خواب دی تعبیر تو مینوں دسی اینو پورا ہی تو کر سکتا ہے تے اس سارے کہت اس سارے معاملے نو چلانا بھی تو ہی کنٹرول بھی تو ہی کر سکتا میرے واسطے گل یوسف علیہ السلام فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض وزیر خزانہ مینوں بنانا وزیر خزانہ بن گیا جی وزیر خزانہ جتنی خوراک اور جو انکم آمدن آنی ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے طریقے نال اصول نال خرچ بھی کرنا ہے جمع بھی کرنا جو بھی کرنا سارا کچھ کرنا ہے آ گیا جی قحط ہو گیا بارشاں بند ہو گیا او آس پاس کے ملکوں کے اندر اثرات پہنچ گئے لوگ غلہ لینے واسطے آ رہے ہیں مصر غلہ لینے واسطے مصر آ رہے کرپشن ختم ہو جائے تو ملک کدے بھوکا نہیں مر سکتا اللہ دی قسم ہے 7 سال قحط سالی 7 سال مگر مصر نو بھی کھوایا ہے تو مصر دے باقی لوگوں نو بھی لیکن دن واسطے بھی تنگی نہیں آئی اللہ دی دھرتی رزق اگلدی ہے کرپشن ختم ہو جائے تو بوکی فلاد ختم ہو جائے گا 7 سال دا قحط طریقے نال انہوں خرچ کیتا او یعقوب علیہ السلام اونا دے علاقے تک پہنچیا غلہ ختم ہو گیا جاؤ مصر دے اندر لینے واسطے اتھے سونے بادشاہ دے رہا جاؤ بھائی آ گئے 10 بھائی کتنے 10 بھائی بنیامین اتھے رہ گیا قرآن کہندا ہے جڑے ویلے آئے نا عرفہم وہم لہو منکرون انج سامنے آئے نا لینے واسطے دین دے آپ سن یوسف علیہ السلام انج سامنے آئے نا یوسف علیہ السلام پہچان لیا اے فلانا بھائی فلانا بھائی فلانا بھائی فلانا وہم لہو منکرون تو انہوں نے پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے انہاں کہ جی بادشاہ سلامت گل ہے ساڈا ایک بھائی ہے تے ہے ساڈا متریا سکا نہیں ہے باپ ولوں ہوندا ساڈا بھائی او دا حصہ دیو اس آکھے گل ہے مینوں کیا پتا بھی تہاڈا بھائی ہے یا نہیں ہے چلو ہن تے میں اعتبار کر کے دے رہا جدو دوبارہ آنا تے بھائی نو لے کے آنا ورنہ کسے نو میں گلا انہاں آکھے جی بالکل لے کے آواں گے او غلہ لے کے گئے نالے اپنے نوکراں نو آکھے نا ملازماں نو تھرا کے گل یہ ہے کہ جڑے پیسے لے کے آن انہاں دے بوریاں دے اندر پیسے پا کے بند کر کے واپس کر دے واپس یہ اللہ نے انہوں نے اجازت دیتی تھی تو رشتہ داری دا بھی حق یہی ہوتا ہے رشتہ داری دا ہوں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں وہ فلانا میرا پترے لگتا ہے زکات دے سکتے بھائی زکات دینی انج نہیں دے سکتا بھائی دینی ہے تو انج دے زکات کیوں دینا تو رشتہ داراں دے بھی حقوق نے اس واسطے غلہ بھی دیتا تے ساری رقم بھی واپس کر دیتی بابے کو پہنچ گئے مسئلہ ہے جدا ہے تے بنیامین نو ساڈے نال روانہ کر
یعقوب علیہ السلام گل سننا آکھے جی اگے تہاڈی گل تے اعتبار کر کے یوسف نے تہاڈے نال روانہ کیتا سی تے اج تک نتیجہ پا رہے ہاں تے بنیامین نال بھی وہی معاملہ کر رکھن لگے بابا خدا دی قسم ہے ساڈی او ہن نیت نہیں ہے مگر غربت مجبور کر دیتی حالات انسان نو مجبور کر دیتے حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے آکھا لے جاؤ یار میرے بیٹے لے جاؤ لیکن ان جائے دی حفاظت کر دی مر جانا مگر بنیامین نو واپس لے کے آنا لے کے ٹور پہ تے جان لگے کہندے میرے بیٹے گل سنو ایک نصیحت ہے باپ دی وہ بھی سن دے جاؤ اللہ دے پیغمبر نے نصیحت کی تھی او نصیحت بھی اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کی تھی اللہ دے پیغمبر فرما دن یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ تھکتے نہیں گئے بولو یار اچھی آواز نہ بولو کوئی مینوں پتہ لگ گیا تھک کے بیٹھے ہو اللہ دے پیغمبر فرماندے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد او لوگو ایک دروازے وچ میرے بیٹے داخل نہ ہونا حالات ایسے نے مصر دے اندر بڑیاں پابندیاں لگیاں ہوئیاں نے چیکنگ بڑی پئی ہوندی ہے خوراک دی قلت ہے ڈاکے دی چوریاں دیاں وارداتاں بڑیاں پیاں ہوندیاں نے ہر بندے دے اوتے نظر رکھی جاندی ہے انج نہ ہوے کہ اجنبی قسم دے بندے جا رہے ہو تے ایک دروازے وچ داخل ہوے تے متا تانوں جاسوس سمجھ کے ڈاکو چور سمجھ کے تانوں کسی مصیبت دے اندر پا دین اج کرنا میرے بیٹے وادخلوا من ابواب متفرقہ وکھرے وکھرے دروازے وچ داخل ہونا ہے کوئی کیڑے مین دروازے وچ چلا جائے کوئی کسے وچ چلا جائے کوئی کسے وچ چلا جائے اللہ پاک فرماندے میرے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے انہاں نوں ایک گل تے دس دتی ہے نال ہی آکھن لگے اغنی عنکم من اللہ شیئا او میرے بیٹے ایک ترتیب ہے تانوں دسنا پیا ایک سوچ تے ترکیب ہے میں تانوں دسنا پیا کہ اللہ دی تقدیر دا فیصلہ آ جائے تے میں یعقوب کچھ کر سکدا کوئی نہیں ہے ایک تانوں ترکیب دسی انج کریا ہو سکدا ہے بچ جاؤ ورنہ میرا ایمان کیا ہے ان الحکم الا للہ مگر حکم تے آرڈر اللہ دا چلدا ہے اللہ دے علاوہ کسے دا آرڈر نہیں چل سکدا جے اللہ دی تقدیر دا کوئی فیصلہ تواڈے خلاف آ گیا تے یعقوب دیاں ترتیباں پیچھے کھلو جانیاں نے یعقوب دیاں تدبیراں پیچھے کھلو جانیاں نے اللہ دا حکم نافذ ہو جانا ہے ان الحکم الا للہ تے متوکل بندے اللہ تعالی دے اوتے آ کے بھروسہ رکھدے نے جڑے ویلے باپ نے انہاں نوں سمجھایا ہے تے اسے ترتیب نال جا کے داخل ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام نے جدو اپنے بھائیاں نوں ویکھیا ہے بنیامین بھی نال آ گیا ہے انہاں بھائیاں نوں ایک مقام تے بٹھا لیا ہے اپنے بھائی نوں اپنے کول بٹھا کے کہندے نے او میرا بھائی انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون او دنیا کائنات دے لوگوں جدو کئی سالاں بعد بھائی بھائی نال پیا ملدا ہے یوسف دے جذبات نو کوئی بندہ پڑھ سکدا کوئی نہیں ہے کیڑے جذبات کیڑیاں کیفیتاں یوسف علیہ السلام دیاں کیڑا دل دے اندر سرور پیدا پیا ہوندا ہے جڑے ویلے اپنے بھائی بنیامین نوں آکھیا ہونا ہے انی انا اخوک او بنیامین گھبرا نہیں پریشان نہ ہو انا اخوک میں تیرا بھرا لگدا میں تیرا بھائی لگدا او منظر کائنات دی اکھاں نے ویکھیا ہونا ہے جدوں وقت دا بادشاہ بنیامین نو پیا کہندا ہے تو میرا بھائی ہے تے میں بھی تیرا بھائی لگدا تو میرا چھوٹا بھائی تے میں تیرا بڑا بھائی ہاں فلا تبتئس بما كانوا يعملون
اے جڑے بھائی نے ساڈے نال جو کردے رہے نے انہاں دے کردار تے یا انہاں دیاں گلاں تے کوئی پریشانی دا اظہار نہیں کرنا، حتیٰ کہ جڑے ویلے تسلی اطمینان ہو گیا اے میرا واقعی بھائی ہے، بنیامین نال بھی معاملہ ہوندا رہیا، توادو خاطر مدارات بھی ہوندے رہے، میزبانیاں مہمانیاں بھی ہوندیاں رہیا، اعلیٰ قسم دے کھانے بھی دیتے گئے، رہائشاں بھی اعلیٰ قسم دی دتیاں گیا، حتیٰ کہ شاہی مہمان خانے دے اندر انہاں نوں رکھیا گیا، اعلیٰ قسم دیاں خوراکاں نال توازو کیتی گئی ہے، حتیٰ کہ جڑے ویلے سامان انہاں دا بھرن لگے بورے دے اندر گلاں پان لگے، اپنے غلاماں نوں یوسف علیہ السلام کہندے نے بنیامین دی واری جدوں آوے او ٹوپا جے دے نال مڑ کے پے دیندے ہو، ناپ کے دیندے ہو، بنیامین دے بورے دے اندر بند کر کے اونوں سی دینا ہے تے قافلہ روانہ کر دینا ہے جی بادشاہ سلامت جے جاندا رویج کر دیاں گے، حتیٰ کہ غلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار پہ ہوندا ہے، بنیامین دے سامان دے اندر ٹوپا پایا گیا، اونوں سیتا گیا، کسے کائنات دے بندے نو پتہ بھی نہیں ہے، قافلہ روانہ ہو گیا، جب بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، رب رکھا تے اللہ تعالیٰ تیری بھی زندگی سلامت رکھے تے سانو خیر یافیت نال پہنچا دے وے، قافلہ روانہ ہویا ہے، جدو شہر دیا سرحداں کراز کیتیاں، شہر دی آبادی تو باہر قافلہ نکلیا ہے، یوسف علیہ السلام نے پولیس نو روانہ کر دیتا، اپنی شرطے تے فوجی روانہ کر دیتے، اہلکار تے کرندے پہنچے پے نے، دور تو آواز دیندن او کہندن یا اہل القافلہ، او قافلے والے، او لوگو انکم لسارقون، او رک جاؤ تسی چور چوریاں کر کے بے جان دیو، انہاں آکھن لگے اقبلو علیہم ماذا تفقدون، کیڑی شے دنیا دے اندر چوری ہو گئی ہے، کیڑا ظالم چوری پیا کردا ہے، حتیٰ کہ جڑے ویلے انہاں آکھیا ہے نفقد الملک، جیڑے ٹوپے نال مڑ کے بادشاہ غلہ دیندا ہے، او ٹوپا چوری ہو گیا ہے، او برتن تے ظرف چوری ہو گیا ہے، انہاں آکھن لگے جناب تساں جان دیو ما جئنا لنفسد فی الارض، اس مصر دے اندر آنے دا مقصد چوریاں کر کے فساد کرنا نہیں ہے بلکہ غلہ لینا مقصود ہے، غلہ لے کے پہ جانے ہیں، انہاں کہ جی تلاشی لو یہ تواڈے کولوں نکل گیا تے سزا کیڑی ہونی ہے، انہاں کہ جی تواڈے ملک دے اندر کیڑی سزا ہے، انہاں کہ جی ساڈے علاقے دے اندر یعقوب علیہ السلام دے علاقے دی سزا ہے، جیڑا بندہ چوری کر لوے او مالک نو دیتا جائے گا، وہ چیز دے مالک نو دیتا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام جڑے ویلے یہ گل سنائی ہے انہاں لوگاں نے بنیامین نو پکڑیا، پکڑن دے بعد واپس لے گئے، آکھن لگے بادشاہ سلامت اینو اپنے نال نہ لے جائیں، ان لنا ان لہو ابن شیخا کبیرا، او بادشاہ سلامت دا بڑا باپ ہے، او دی خدمت کردا ہے، او اے دے بغیر نہیں رہ سکدا، اے او دے بغیر نہیں رہ سکدا، اے واسطہ خدا دا اساں سارے وچوں جنوں چاہنا ہے جیل دے اندر پا دے مگر اینو اجازت دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نہ اندیاں زیادتاں میں نہیں کر سکدا کہ قصور کسے ہور دا ہوئے تے جیل وچ کوئی ہور جاوے، کرے کوئی ہور تے بھرے کوئی اور، انج میں ظلم نہیں کر سکدا، تے ٹوپا کیوں سٹیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندن آپ نہیں سٹیا میں آپ سٹوایا ہے، یوسف علیہ السلام آپ نہیں پایا میں اللہ پوایا ہے، میں اللہ انہوں دستا گیا کدنا یوسفا، میں آپ یوسف علیہ السلام نو سکھایا ہے میرا پیغمبر تو انج کردا جا بنیامین تیرے کو آ جائے گا، یہ ساریاں تدبیراں میں سکھائیاں، جے میں نہ سکھاندا میرے پیغمبر نو پتہ نہیں نہ چلدا، بادشاہ کھڑ لگا نامج نہیں کر سکدا، بنیامین نو لے کے واپس ٹر گئے، حتیٰ کہ بھائی آکھن لگے مشورہ کرنے دے بعد جاؤ چلے جاؤ، وڈا بھائی کہندا میں جانا کوئی نہیں، میں مر جاؤں گا یا اللہ دا کوئی حکم آئے گا تا میں جانا ہے ورنہ میں جانے واسطے تیار نہیں ہے، کیڑے منہ نال میں باپ دے سامنے جاواں، میں کنج جا کے سامنا کر کے آکھاں بنیامین بھی دے کے آیا، اس واسطے میں نہیں جاندا، جاؤ باپ نو آکھو ان ابنکا سارکا وما شہدنا، ہاں بابا تیرے بیٹے نے چوری کیتی ہے مگر سانو پتہ نہیں ہے، غیب دیاں خبراں نہیں جان دے، یہ چوری کردا رہے تے سانو کیڑا پتہ، حتیٰ کہ قافلہ روانہ
روانہ ہو گیا، باپ کو پہنچ گیا، اپنے باپ نے ساری کارگزاری سنائی گئی۔ او بابا جے ساڈے اتے یقین نہیں آندا جا کے اس قافلے والے کو پوچھ لے جس مقام دے اتے واقعہ پیش آیا ہے، اس علاقے دے لوگوں کو جا کے پوچھ لے، سانو پتہ کوئی نہیں ہے۔ انہاں لوگوں نے ساری کاروائی ویکھی ہے، ساری کارگزاری دا پتہ ہے، ساڈا اے دے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ لصادقون، اپنی گل دے اندر تے اپنے مسئلے دے اندر سچے ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو گل سنی ہے بنیامین بھی پیچھا رہ گیا، اس ویلے آکھن لگے سولت لکم انفسکم، سولت لکم انفسکم، جی میں پہلے یوسف نال کیتا ہے انج بنیامین نال بھی کر کے آئے، حالانکہ انہاں کیتا نہیں ہے۔ معلوم ہوندا عالم الغیب کلا اللہ، حقیقت حال نو جانن والا کلا اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نو حقیقت حال دا پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے منہ موڑیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے اسے ویلے آکھن لگے اسفا علی یوسف، او پرانے زخم تازے ہو گئے، پرانے درد جاگ گئے، نمے درد جدو بندے نو لگ جاندے پرانے درد بھی تازہ ہو جاندے نے۔ اج بنیامین دا درد بھول گیا یعقوب علیہ السلام نو، اپنے یوسف دا درد یاد پہ آندا ہے۔ اسے ویلے آکھن لگے اسفا علی یوسف، اے میرا یوسف اج میرے تو جدا ہو گئے، اور درد جڑے ویلے جا گئے انج منہ موڑ کے پیغمبر روندا پیا ہے۔ اللہ ساری کیفیت قرآن دے اندر بیان پیا کردا ہے۔ رب عزت عینا، پیغمبر دی اکھاں سفید ہو گیا، بینائی چلی گئی ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد اللہ دے پاک پیغمبر آکھن لگے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اللہ دے پیغمبر فرما دے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میرا کوئی ماوا نہیں، کوئی ملجا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں کہ دے کلو میں دھائی تے شکایتاں لے کے جاواں، میں اپنے شکوے کے دے سامنے جا کے بیان کراں، اپنے دل دیاں کیفیتاں اپنے دل دے دکھ میں کے دے سامنے جا کے بیان کراں۔ اج مینوں دنیا دے اندر نظر نہیں پیاندا، جے نظر آندا اللہ، اللہ ہی نظر آندا ہور کچھ نہیں ہے۔ تے نالے آکھن لگے عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں او جاننا جڑا تانوں پتہ بھی۔ عرصہ دراز گزر گیا، یوسف علیہ السلام یاد کردیاں سہ جاندے، اٹھدے پھر یاد کردے، بینائی چلی گئی، بڑھاپا غالب آ گیا، کمزوری حاوی ہو گئی، سر سفید ہو گیا، حتیٰ کہ اولاد رشتہ دار آکھن لگے تفتو تذکر یوسف حتیٰ تکون حربا، حتیٰ کہ تینوں بیماری لگ جائے گی، ایسا مریض ہو جائے گا کہ صحت نہیں ملے گی، او تکون من الحالکین، یا یوسف کردیاں تیرے ہوتے موت آ جانی ہے۔ اس ویلے اللہ دے پیغمبر فرماندن جو ہو جائے سو ہو جائے، حتیٰ کہ غلہ ختم ہو گیا، جاؤ غلہ لے کے آؤ، جاؤ بنیامین دا بھی پتہ کر کے آؤ۔ جدو بیٹے جان لگے تحریر تے خط بنا کے یعقوب علیہ السلام روانہ پہ کر دین، خط دا عنوان کیڑا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، او دا خط دا عنوان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں ہے کہ مصر دا بادشاہ میرا بیٹا ہے، او نبی بھی بن گیا ہے بھی میرا لخت جگر، پیغمبر نو پتہ نہیں ہے۔ لکھ دینا بادشاہ میں سنے تو بڑا حرد و لذیذ ہے، بڑا مہربان ہے، بڑے جود و سخا دا مالک ہے، اعلیٰ قسم دے احوال دا مالک ہے، بحسن تے خوبیاں تیرے اندر ساری کائنات تو زیادہ پائیاں جان دیا، حتیٰ کہ آکھن لگے میں شہادت پیا دینا، میں گواہی پیا دینا، بنیامین میرا بیٹا ہے، بنیامین دیاں رگاں دے اندر یعقوب دا خون پیا دوڑدا ہے، او یعقوب دا لخت جگر ہے، میرے وجود دا حصہ ہے، میں شہادت پیا دینا نبی
مੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਲਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਦੀ ਰਵੇ। याकूब पैगंबर हो के तेरे को माफी पिया मंगदा है, अगर मेरे बिन्यामीन तो गलती हो भी गई है मैं माफी पिया मंगना, मेरा बिन्यामीन मैनू वापस कर दे। ये खत बना के बेटियां नू देंदा है ते बेटियां नू वसीयत करदा है जाओ ते जदों रस्ते दे अंदर जाओ फतहस्सू मी यूसुफा, यूसुफ नू लभदियां जाना अपने हवास नाल, अखां नाल, कन्नां नाल, हत्थां नाल, दिल नाल, दिमाग नाल वेदे जवे किसे यूसुफ तोनू रुलदा रुलदा ना मिल जाए, रोंदा रोंदा ना मिल जाए। हत्ता के जेड़े वेले काफला रवाना होने लगा बादशाह दी दरबार दे अंदर पहुंचा, बादशाह नु पूरे भाई 10 ते 10 भाई आखन लगे इकट्ठे हो के, आखन लगे जनाब ओ बादशाह मसना व अहलन ज़ुल्म, अज साडे हवेली दे अंदर आके मुसीबतां ने डेरा ला लिया है, अज मुसीबतां साडियां जान नहीं पिया छुड़दे आ। बाबा इन्हां परेशानियां दे अंदर रो रो के अपनी बिनाई दे बैठा है, सानू दुनिया दे अंदर कोई वार नजर नहीं आंदी, और साडे कोल दुनिया दे अंदर पैसा भी नहीं है कि गले दा सा के समन ते बदला दा करिए। इंज कर के सफत सदक अलैना, अल्लाह वास्ते सानू दे छड़, साडे कोल बदला देण वास्ते कोई शय नहीं है। रब फरमांदे जेड़े हसद करदे मैं उन्होंने इस नतीजे ते पहुँचा देना, जेड़े हसद करदे मैं उन्होंने जिन्हां खूह च सटिया जो कहते ने फतसद्दक अलैना, अल्लाह वास्ते दे छड़ तेनू अल्लाह बदला दे सिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम नू आखण लगे बाबे ने खत भी दिता है साडे, दिखाओ। पढ़िया इंज ज़ारो कतार रोन लगे, करन लगे हुण मैं सारे पर्दे हटा के हकीकत ज़ाहिर कर देंगा, इस तो ज़्यादा मेरे अंदर सबर नहीं है कि मैं जी होर भी इस चीज़ को मख्फी रख के इस कार्रवाई कहानी को अगे चलावा, हुण मेरे अंदर ताकत नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनिया अखां उथरू साफ करके अपने भाइयों को आख्या हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखी, हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफा। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों को सामने बिठा के कहंदे जो यूसुफ नाल करदे रहे हो वो भी याद है कि नहीं, ओ यूसुफ नाल जो मामला कीता है वो भी याद है या नहीं। इंज हैरान हो गए, चौंक गए, पैरों तलों जमीन निकल गए। हाँ हाँ अज 40 साल बाद कौन बंदा है ते वो भी मिस्र दा बादशाह ते यूसुफ दे तज़किरे पिया करदा है, यूसुफ दियां गल्लां करदा है। इंज तजस्सुस दी नजर नाल पैरां कोल ला के सर दी चोटी तक मुताला कीता, वेख के यूसुफ अलैहिस्सलाम दे रुखसार गुलजार लालाजार गुलजार वेख के होठ वेखे ते जुल्फां वेखियां ते चेहरा वेखिया, नतीजे दे उत्ते पहुंचन लगे, आखन लगे आ इन्नका ला अंत यूसुफ, ओ क्या तो यूसुफ ते नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे अन्ना यूसुफ वहादा अखी, हाँ हाँ मैं यूसुफ हाँ, ए मेरा भाई है, ए बिन्यामीन मेरा भाई है। उस वेले आखन लगे जनाब अल्लाह ने तेनू इस मकाम ते पहुंचा देता है, तेनू देने वाला बना देता, सानू लेने वाला बना देता। अल्लाह दे पाक पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मकाम दे उत्ते फरमांदे ने जनाब इन्नहू मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। मेरा ईमान अल्लाह दी इस गल दे उत्ते है जेड़ा बंदा बच बच के जिंदगी गुजारे, अपनी शराफत दे मकाम दा लिहाज करता रहे, अपने अंदर हुस्न पैदा करके रखे, साडा ईमान बन गया कि अल्लाह ओदे अजर नू कदे ज़ाए होण देंदा नहीं है। ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, एहसान ते हुस्न रखने वाले बंदियां दे अल्लाह अजर कदे ज़ाए नहीं करदा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगे कीता, मेरा ख्याल है तुसी भी थक गए हो ते नाले मैं भी थक गया। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए।